میرے دوست جناب چیلا رام کیولانی صاحب چیئرمین ریپ، میرے دوست عبدالرحیم جانو صاحب کنوینر ریپ ایکسپورٹ ریکگنیشن کمیٹی، جناب حسیب علی خان صاحب سینئر وائس چیئرمین، ممبرز آف دا ڈپلومیٹک کورپ، ڈسٹنگوشڈ گیسٹ جن کو ایکسپورٹ ایوارڈز ملے ہیں، جو ایکسپورٹرز دوسرے یہاں بیٹھے ہیں، ممبرز آف دا رائس ایکسپورٹ ایسوسیشن آف پاکستان، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ میں اب کافی عادی ہو گیا ہوں تقریریں کرنے کا، اس کے باوجود کل رات کو میں نے بڑے جذبات کے ساتھ کاٹی کے اندر ایک گفتگو رکھی تھی، اس کے قابل تو نہیں ہوں کہ دوبارہ اس کو دہراؤں، لہٰذا میں زیادہ تر توجہ دوں گا رائس کے اوپر، پاکستان کے اوپر اور غزہ کے اوپر، ان تین نکات کے اوپر آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی رائس ایکسپورٹ کے حوالے سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو جن کو ایوارڈز ملے، کہ آپ نے ایک فگر دیا کہ 20 سال کے اندر تقریباً 15-20 سال کے اندر آپ نے $300 ملین سے اپنی ایکسپورٹ کو $3 بلین تک پہنچایا۔ بہت مبارک ہو۔ اور میں پوری تفصیلات میں نے بیٹھ کر اپنے دوست چیلا رام سے پوچھتا رہا کہ یہ آپ کی ییلڈ انکریز ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا جی ییلڈ بھی انکریز ہوئی ہے۔ پھر انٹرنیشنل پرائسز کا فرق پڑا تو یہ بھی پڑا۔ تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ جہاں بھی جاتا ہوں تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ ویلیو ایڈیشن بھی ہو۔ بعض چیزوں کے اندر تو ویلیو ایڈیشن بہت آسان سا نظر آتا ہے، مثال کے طور پر کپاس کے اندر، کاٹن کے اندر، کہ کاٹن بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، دھاگا بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، کپڑا بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، گارمنٹ بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور پھر گارمنٹ کے اندر ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں کہ دنیا کی مشہور برانڈز کے گارمنٹس آپ بنا کر بیچیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بہت بڑا چھٹا لیول آف ویلیو ایڈیشن آتا ہے کہ جب فیشن برانڈنگ کے ساتھ آپ ایکسپورٹ کریں، اس کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے ویلیو ایڈیشن کی، یعنی وہی بیگ، یہ وہی چیز جو جس کی اصل لاگت 2,000 روپے ہو یا 10,000 روپے ہو، وہ فیشن برانڈنگ کے ساتھ 10-10 لاکھ روپے کے اندر بکتی ہے۔ اور آپ نے یہ تماشا دنیا کے اندر دیکھا ہے، تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مقام بھی اس طرح سے ویلیو ایڈیشن ہو سکتا ہے، ٹریمینڈس پوٹینشیل۔ اب جب رائس پر آتے ہیں تو میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، اور آپ نے بار بار اپنا کمپیریزن کیا کہ $300 بلین، دیٹ نمبر رینگ اے بیل، کیونکہ جب میں نیشنل اسمبلی میں موجود تھا تو وہاں پر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے ایک میرے نیچے ایک کمیٹی بنائی جس کا چیئرمین میں تھا، فشریز کے حوالے سے، اور کہ فشریز میں پاکستان کا کیا حال ہوا۔ یہ سب کراچی والے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ کو پتہ ہے۔ کب یہ فیصلہ ہوا کہ اپنی غلاظت اور سیویج جو ہے اس سمندر میں ہم پھینکیں؟ کبھی ہوا نا؟ آپ کو ابھی بھی اس کا اندازہ نہیں، پانی کی قلت کا تو بہت اندازہ ہے۔ کبھی یہ فیصلہ ہوا کہ کراچی کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں، یہ پروگرام آگے ٹال دو، ٹلتے ٹلتے 15-20 سال جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کا 1/3 پانی بھی نہیں ہے، اور جتنا پانی ہے ظاہر ہے جب شارٹیج ہوتی ہے تو ایک مافیا بن جاتا ہے، وہ بھی بنا ہوا ہے۔ تو کراچی کے معاملات تو میرے لیے، کیونکہ میں کراچی کا شہری ہوں، آپ سب میرے دوست جانی پہچانی شکلیں، تو میرے لیے بھی بڑی تکلیف دیں اور آپ کے لیے بھی بڑی تکلیف دیں کہ وہ شہر جو ترقی کر رہا تھا اتنی تیزی سے، اس کے ساتھ جو پچھلے 15, 40, 50 سال کے اندر حال ہوا ہے، اس سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقف ہوں۔ تو کل تو میں نے کاٹی میں یہ بات رکھی تھی، اس کو 2 سینٹنس میں ختم کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ خود سیاست کی مالکی نہیں کریں گے تو یہی ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ کراچی شہر میں ڈاکے پڑتے تھے، کتنے پریشان آپ تھے، ساری چیزیں اپنے گارڈز لگانا اور جناب بارڈ وائر لگانا، کیمرہ لگانا، اور یہ آپ کی میری جیبوں پر ویسے بھی ڈاکہ پڑتا رہا ہے جو معیشت کا پڑا ہے۔ تو لہذا انلیس یو ٹیک اونرشپ، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بازار میں کام کرتے رہیں اور کہیں کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں، اور طوفان جب آئے تو طوفان میں آپ بہے نہیں، ہو نہیں سکتا نا۔ پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جی کسی کو آپ ذمہ دار کر دیں کہ تم یہ کام کر لو، مجھے مت چھوؤ، مجھے پیسہ بنانے دو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ چڑھ جا سولی پر رام بھلی کرے گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کے کھاتے میں گورنر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اچھا کام کرنا ہے، ساری ذمہ داری ان پر لگا دیں۔ تو I want to point out something which I spoke about in Kati,
You have to take responsibility. You have to take political responsibility. یہ نیوٹرل کیفیت سے جب بارش ہوگی طوفان آپ کے گھر کو کھائے گا، جب ڈاکے پڑیں گے آپ کے گھر پہ پڑیں گے، جب پاکستان کے اندر چوری ہوگی آپ کے گھر پر ہوگی، جب بیڈ پالیسیز پاکستان کو یہاں تک پہنچائیں گی جس کا زیادہ امکان ہے جو ہوا ہے، تو آپ کے گھر کے اندر وہی کیفیت پیدا ہوگی. اب کمنگ بیک ٹو رائس، میں آپ سے کہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ تقریباً 80-90 من پر ایکڑ یہاں کی ییلڈ ہے which is reasonably good، کیونکہ میکسیمم ییلڈ انہوں نے بتایا تقریباً 110 من فلپائن میں، پلس دی ایڈڈ بینیفٹ فلپائن کا انہوں نے ذکر کیا کہ ڈبل کراپنگ ہے، اور شاید فلپائن واحد ملک ہے جہاں پہ ڈبل کراپنگ ہے. اچھا، مگر $300 ملین نے جو میرے بیل لنک کی وہ یہ کہ فشریز کے اندر ویتنام اینڈ پاکستان ان 1998 دونوں کی ایکسپورٹ $300 ملین تھی فشری میں. $300 ملین. آج پاکستان کی فشریز کی ایکسپورٹ 500 یا 550 کے قریب ہے. آپ کے شہر میں سب آپ کے دوست ہوں گے جو فشریز میں تھے. ویتنام کی ایکسپورٹ $10 بلین سے زیادہ ہے. سمندر وہی ہے، ہمارا کوسٹ لائن شاید ویتنام سے بڑی ہو مگر ہماری فشریز کا یہ حال ہے. اس وجہ سے نہیں کہ مچھلی کم ہو گئی سمندر میں، غلاظت آپ نے ڈالی سمندر میں، یعنی وہاں سے پانی آپ پیئیں گے کیا حشر ہوگا، مچھلیوں کا کیا حشر ہوگا. اوور فشنگ کی وجہ سے مچھلی کی ذات ختم ہو گئی. بعض مچھلی 80% 90% اس کی ذات مر گئی. بچہ مچھلی پکڑ کر نیٹس کے اندر آپ نے چکن فیڈ بنا دیا تو نسلیں ہی ختم ہو گئی. اللیگل فشنگ ہوتی ہے، پتہ نہیں ایکسپورٹ کرنے جاتے ہیں تو یورپ کہتا ہے کہ یار لینڈنگ سائٹس کو آئیڈینٹیفائی کرو تاکہ ہم وہاں کی ہائیجین دیکھیں تو ہم تم سے لے لیں گے. یورپ نے کہا کہ ٹرٹل ٹریپ ایک معمولی سی چیز ہے جو لگا لو اپنے نیٹس پر تو ہمیں یقین ہو جائے کہ ٹرٹل ٹریپ کر کے تم تباہ نہیں کر رہے ہو ٹرٹل کو، تو ہم تم سے ایکسپورٹ لے لیں گے. اس کا ابھی ڈیلیگیشن آیا، پتہ چلا وہ بھی آپ، یہ میں 5 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں، پتہ چلا وہ بھی ابھی امپلیمنٹ اچھی طرح سے نہیں ہوا. تو یورپ از اسٹل ناٹ ٹیکنگ مچھلی فرام یو. آپ نے فرمایا کہ یہاں پر بھی ایری رائس وہ ہے جو میں 70 کی دہائی کے اندر اپنے والد صاحب کے لیے یہاں اس کے گھاروں کے قریب جب میں تھوڑا بہت کھیتی باڑی کرتا تھا تو ایری ہم بوتے تھے. فلپائن سے جو آیا ایری 6 پتہ چلا وہی چل رہا ہے، اور آپ جب ابھی گئے تو پتہ چلا کہ جناب وہ تو اس سے آگے نکل گئے. اور ریسرچ کے اعتبار سے دیکھو یہ بڑا آسان ہے. بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ ہمیں 12-13 ارب روپے جو ہمارے ہی ایکسپورٹ فنڈز میں سے ٹیکس ہو کر لگے ہوئے ہیں اس میں سے 2 ارب دے دو تو ہم خود بنا لیں ریسرچ ایسوسیشن. مگر ساتھ ساتھ پھر یہ آپ کہتے ہیں آپ نے ہاتھ دھو لیے کہ بھئی جو ڈوکری میں ہو رہا ہے اور جو کالا شاہ کاکو میں جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا اللہ حافظ اس کو چھوڑ دو کیونکہ وہاں چینج نہیں آ سکتی. اچھا کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ آپ کا سیاست میں کوئی اثر ہی نہیں ہے. کیوں نہیں آ سکتی؟ کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں. کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ جو مارکیٹ سے انپٹ لینا ہے تو بیوروکریسی کے اندر اہمیت ہی نہیں ہے آپ کی. آپ کے انپٹ کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. دے نو اٹ آل. when they know it all تو پھر لہٰذا یہی ہوگا جو ہو رہا ہے نا. تو میں تو اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ جناب ان انسٹیٹیوٹس کو ریوائیو کیا جائے. تو دوسری میں نے پاکستان کی آپ کو خامی بتائی تو سیاست میں نہیں حصہ لینا، ڈرنا ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیوروکریٹک سسٹمز کے اندر جو اتنے بریک لگے ہوئے ہیں ان بریکس کو اوور کم نہیں کرنا. پاکستان کی بد نصیبی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی ٹی کے اندر انڈیا اور پاکستان کے اندر فرق تو شاید 150 یا 200 بلین ڈالر کی ان کی ایکسپورٹ ہے. آئی ٹی کے ہم 2-3 پر پھنسے ہوئے ہیں. آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پالیسی بنائی ڈیٹا کی اور آئی ٹی کی، سائبر سیکیورٹی کی پالیسی. یعنی پالیسی میں اگر آپ سے کہوں نا کہ آپ رائس ایکسپورٹ کے اوپر کوئی پالیسی ڈاکیومنٹ بنا دیے جو حکومت اڈاپٹ کرے، 2-3 مہینے سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگے گا اور آپ بنا کر دے دیں گے. اب یہ دوسری بات ہے کہ عمل اس پر کتنا ہوتا ہے.
انڈیا نے 2012 میں پالیسی بنا لی، 5 سال 3-4 سال میں محنت کرتا رہا، آپ کی پالیسی 10 سال بعد بنی ہے، 2022 میں آپ نے اپروو کی۔ کین یو امیجن 10 سال دنیا انتظار کرے گی آپ کا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ جنہوں نے پالیسی بنائی تھی وہ $150 بلین کی ایکسپورٹ پر ہیں اور ہم $2-3 بلین کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو یہ جو ڈیسیشن میکنگ ہے جو ریفلیکٹ کرتی ہے ہر آرگنائزیشن میں، اور آپ نے رائس ریسرچ کے اندر ایک وہی ڈیفیشنسی آپ نے اجاگر کی کہ پیپل ڈونٹ کیئر۔ مگر دیکھو کاٹن والوں نے کیا کام کیا، تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ کاٹن، اب مجھے نام نہیں یاد، انہوں نے ادارہ بنایا، یہ جو سارے کاٹن گروز بھی تھے اور کاٹن ایکسپورٹرز بھی تھے، انہوں نے ادارہ بنایا کہ لاز بدلیں، سیڈز کے اعتبار سے بات کی کہ جی ایم سیڈز کے حوالے سے میز کے اندر جی ایم سیڈ آیا، کاٹن کے اندر نہیں آیا۔ سیڈ کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جو ادارے ہیں پاکستان کے، وہ جس سیڈ کو میچورٹی کے اندر 7-8 سال لگتے ہیں، یعنی ایک جنریشن، دوسری جنریشن، تیسری جنریشن، وہ میچورٹی سے پہلے 2 سال میں مارکیٹ میں ڈال دیتے تھے انڈر دا ٹیبل۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ مارکیٹ میں مکس آ جاتا تھا، سیڈ ریلائبلٹی کوئی نہیں تھی۔ تو انہوں نے ادارہ بنایا، گورنمنٹ کے ساتھ بات کی، لیجسلیشن ہوا سیڈ ریکگنیشن پر اور سیڈ کی کوالٹی پر اور سیڈ جرمنیشن پراسپیکٹس پر ریسرچ کر کے کاٹن کے اندر بے انتہا کام ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں حکومت کو، اور میں سمجھتا ہوں اچھا مشورہ ہے کہ آپ ہی کو مارکیٹ اورینٹڈ بیس $2 بلین روپیز آپ کو دیے جائیں کہ آپ ادارہ بنائیے، گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بنائیے، مگر اس کے اندر آپ کا پورا سے ہو۔ یہی ہم نے دیکھا کہ پور پالیسیز ان فشریز کو تباہ کر دیا۔ ابھی بھی ہمارا کورس ہے ییلڈ، مطلب وہ چینج آ سکتی ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ رائس کے اندر ویلیو ایڈیشن ملنگ سے ہوگا، آئی ایگری۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا جو بڑی اہمیت تھی، میں پوچھ رہا تھا کہ ویلیو ایڈیشن کہاں پر ہوگا، کیونکہ صرف ایک را پروڈکٹ بنا کر ایکسپورٹ کرنا از اے ویلیو فار دا کنٹری۔ لیٹ می ناٹ بی لٹل دیٹ کہ آپ 3 بلین پر انشاءاللہ 5 بلین تک آئیں گے، مگر میں آپ کو پوچھا تھا میں نے کہ ویلیو ایڈیشن رائس میں کہاں کہاں ہوگی، تو میرے بھائی نے بتایا کہ نوڈلز بنائے جا سکتے ہیں، رائس بسکٹس بنائے جا سکتے ہیں۔ ایک آدمی ہی ڈائٹ ریسنٹلی جاپنیز تھا جس نے نوڈلز پر بڑی ریسرچ کی تھی، مجھے نام نہیں یاد، اس نے کپا نوڈل کے اوپر بڑی ریسرچ کی اور اس نے دنیا کے اندر کپ نوڈل کے اعتبار سے جو کام کیا تو ہر گھر کے اندر وہ نوڈل پہنچ گیا، فریش نوڈلز کے مقابلے میں وہ کپ نوڈل کے طور پر پہنچا۔ ریسرچ کی، ویلیو ایڈیشن کی، ٹریمینڈس، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی ویلیو ایڈیشن ہے وہ نوڈلز کے اعتبار سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نوڈلز کی طرف انڈسٹری بن سکتی ہے، بسکٹس کی طرف جا سکتی ہے، رائس بسکٹ، رائس کی بہت ساری چیزیں۔ تو یہ ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے دوسری بات ٹیلر عام صاحب نے مجھے بیٹھے بیٹھے یہ بتائی کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ انویسٹمنٹ کی کمی پاکستان کے اندر ہم اس وجہ سے انکریج کر رہے ہیں، اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف ماشاءاللہ یہ کوشش کر رہے ہیں مسلسل کہ باہر سے جوائنٹ وینچرز کے طور پر انویسٹمنٹس آئیں۔ تو کیپ یور آئیز اوپن۔ ابھی پرائم منسٹر صاحب گئے تھے ٹو چائنا، اور چائنا میں یقیناً اگر آپ لوگوں کا انپٹ شامل تھا تو دیٹس دا پلیس جہاں سے جوائنٹ وینچرز کی طرف جایا جائے فار بوتھ دیز تھنگس۔ کیوں؟ کس وجہ سے کہ چائنا کے اندر اب لیبر کی کاسٹ جو ہے وہ پاکستان سے دگنی یا تگنی ہے۔ ان کو بھی ایک چارم ہے کہ اگر وہ یہاں انڈسٹری سیٹ اپ کریں کسی جوائنٹ وینچر کے اندر تو لیبر کاسٹ ان کی ہاف ہوگی اور ان کا والیوم بڑھتا چلا جائے گا۔ جو ممالک ہیں جن کے اوپر سرپلس انکم ہے ان کے پاس 2 چوائسز ہیں، یا تو وہ امیگریٹ کریں، لیبر کو اپنے یہاں لائیں، اچھا یہ ایشو جاپان کا بھی ہے، سب کا، یا پھر وہ انویسٹ کریں اس ملک کے اندر اپنی ٹیکنالوجی سے ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں۔ تو جاپنیز آٹوموٹیو انڈسٹری کو بڑا اچھا ایک چیز پتہ پاکستان کے اندر جو تجربہ آٹوموٹیو میں ہوا، تو جب میں جاپان کے پچھلے آبے پرائم منسٹر سے who was killed جب ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جناب دس واز اے ویری گڈ تھنگ، بٹ تم ہمیں آئی ٹی کے بچے دو اور تم ہمیں 1 لاکھ دے دو گے تو ہم 1 لاکھ آج رکھ لیں گے، ان کو پروڈکٹ کی ضرورت ہے آئی ٹی کے،
ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم آئی ٹی کے 25,000 سے 30,000 بچے آئی ٹی کے پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ کی تکلیف اور میری تکلیف ہے, یہاں کبھی ذکر ہی نہیں ہوا آج کی گفتگو کے اندر. 2,80,000 بچے اسکولوں کے باہر ہیں, 2,80,00,000. کین یو امیجن؟ آپ کو تکلیف نہیں ہے اس بات کی؟ آپ ٹیکس دیتے ہیں اتنا زیادہ, کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ جو ٹیکسیبل سیکٹر ہے بہت بڑا, وہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے, وہ ٹیکس نہیں ہوتا. ایگریکلچر ٹیکس, یعنی آپ کو باہر سے مشورہ مل رہا ہے, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ایلیٹ کو تو ٹیکس ہی نہیں کرتے ہو. یہ باہر والے کو کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے جو تماشا دیکھ رہا ہے اس ملک کا, 20-30 سال سے تماشا دیکھ رہے ہیں اور ہم بھیک مانگنے پہنچ جاتے ہیں کہ تم اپنے ایلیٹ سیکٹر کو تو ٹیکس ہی نہیں کرتے, نہ پراپرٹی کو کرتے ہو, نہ ایگریکلچر کو کرتے ہو, ٹیکس نہیں کرتے. ان کے مشورے کی ضرورت ہے. کیا ہمیں وہاں سے آئنسٹائن چاہیے یہ سمپل بات سمجھانے کے لیے کہ پاکستان از ناٹ, اور لہذا آپ برڈن اٹھا رہے ہیں, جو آنےسٹ ٹیکس پیئر ہے وہ برڈن اٹھا رہے ہیں. یہی حال ایجوکیشن کا ہے. جب آپ تعلیم نہیں دیں گے تو آپ ہی برڈن اٹھائیں گے. ایکسپورٹ کا رونا, انڈسٹریز کا رونا, ایگریکلچر کا رونا. یو آر ناٹ ایجوکیٹنگ یور اون پیپل. 40% آف آر چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول. ذرا افسوس کریں میرے ساتھ اس بات پر, ماتم کریں, یہ ماتم کرنے والی بات ہے. اور مقابلہ کس کا؟ آپ مثال دے رہے ہیں انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا. 98 to 100% of their children are in school. کہ غم اٹھائے گا کون؟ فوکس کیوں نہیں ہے؟ تکلیف کیوں نہیں ہے مجھے اور آپ کو؟ صرف یہی نہیں, اور بہت ساری تکالیف ہیں, مگر میں آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ ویلیو ایڈیشن کاٹن کے اندر جس طرح سے ہو رہا ہے اس طرح سے اپنے ہاں جوائنٹ وینچرز کی طرف جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس بے انتہا انویسٹمنٹ ہے. There is a tremendous amount of, یہ جو دنیا کی پولرائزیشن ہے اس نے ہمیں زیادہ پریشان کر دیا. یعنی ہم پہلے کووڈ نے پریشان کیا, we were on the right track. پھر کووڈ کے بعد یہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے پولرائزیشن ہوا. پھر یہ انفارچونیٹ جو کیفیت آپ غزہ کی دیکھ رہے ہیں, یہ تو جب میں اور آپ گفتگو کریں گے تو آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور مسلمانوں کو اس قابل بنائے, صرف دعاؤں سے نہیں. دعا بھی اللہ تعالیٰ, جب خود کوشش نہیں کرو گے تو اللہ کا, دنیا کا اصول یہ ہے کہ طاقت دنیا کی, اقتدار دنیا کا ان کے ہاتھوں میں رہے گا جو ترقی کرتے ہیں اور اقتدار کے قابل ہوتے ہیں. یہ اللہ کا سنت ہے, اللہ کا اصول ہے. تو وہ آپ دعا کرنے سے آپ کے پاس اقتدار نہیں آ سکتا دنیا کا. یہی ظلم و ستم آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا جب تک آپ اپنے 2,80,00,000 بچے اسکولوں کے باہر ہیں. علم کہاں سے آئے گا آپ کے پاس؟ کیسے لائیں گے؟ کیسے کمپیٹ کریں گے؟ 5th biggest population in the world. برڈن بن جائے گا. یہ یوتھ کا جو بوم ہے یہ برڈن بڑھے گا ایز دے گرو اولڈر. تو لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جے ویز کے اعتبار سے کوشش کریں, ٹیک اے ڈیلیگیشن, and I am there to help you in any way. ٹیک ڈیلیگیشنز, look at that possibility کہ آپ انویسٹمنٹ کریں. صرف پراپرٹی کی انویسٹمنٹ ہی انویسٹمنٹ نہیں ہے. دیکھو مذہب کا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تکلیف تھی اور سب سے بڑا کام, دو بڑے کام کیے انہوں نے. ایک غریب کی فکر کی, ڈپرائیو کلاسز کی. اور میں نے اپنے ایم ایس صاحب کو کہا ہوا ہے, اینڈ آئی ایم آلویز سرپرائز, کہ میں کہیں ایوارڈ نہیں دوں گا جب تک 30% لڑکیاں اور عورتیں نہ ہوں. کیا کروں؟ آپ سے لوگوں سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو لاؤ آگے. بی بی عائشہ, بی بی ختیجہ واز اے بزنس وومن. قائد اعظم کہتے کہتے چلے گئے کہ عورتوں کو انوالو کرو. اب یہ پڑھا لکھا ایلیٹ ہے, آپ سب لوگ پڑھے لکھے ایلیٹ ہیں. یہ وہ پرانی دقیانوسی طبقے سے میں بات نہیں کر رہا ہوں, ان پڑھ کمیونٹی کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوں. بیٹے آپ کو عزیز ہیں, آپ کی بہویں اور بیٹیاں بھی اتنی ہی عزیز ہیں. مجھے معلوم ہے آپ کے دل میں اتنی ہی عزیز ہیں. Why aren't they brought forward? کب آئیں گے؟ قائد اعظم kept on talking about it. سب کہتے رہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابر کیا, سب سے بڑی کوشش یہی کی. بی بی ختیجہ was a business woman. وراثت کے حقوق اللہ نے دے دیے قرآن میں 1400 سال پہلے. اور انگلینڈ میں 1904 تک یہ تھا کہ the woman is the property of her husband or her brother or her father. نہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکم ہے, نہ اس کی کوئی وراثت ہے. یہ 1904 تک تھا. اور آپ 1400 سال پہلے سے وہ جھنڈا اسلام کا لیے ہوئے تو ہیں.
جذباتی ہو جاتے ہیں ہر بات میں، مگر جو اصل حقیقت معاشرے کو بدلنے والی ہے وہ آپ کرتے ہی ہیں. You know how much it would add to the GDP if women are involved in business and everything. ایک تو ڈیسیشن اچھے ہو جائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کے 70 سال کے ڈیسیشن بندوں کے بہت اچھے نہیں ہیں. اگر غور سے دیکھیں تو ملک کی تاریخ کی خرابی جو ہے اس کے اندر ڈیسیشن میکنگ خراب ہے، ورنہ آپ ترقی کرتے. آپ نے دنیا کو ٹھیک کر دیا. آپ نے کل گورنر صاحب کسی محفل میں کہہ رہے تھے کہ جو ای کے ہے ایمریٹ ایئر لائن یہ آپ نے بنائی، بہت ساری چیزیں آپ نے بنائی. سعودی عرب کا بینک کا جو پہلا پریزیڈنٹ تھا وہ آپ کا تھا. اس میں ملیشیا میں جو پہلا ڈینٹل کالج بنا اس کا جو پرنسپل تھا وہ میرے اسکول کا ریٹائرڈ پرنسپل تھا کالج کا. دنیا میں آپ نے ٹھیک کر دیا اور اپنے آپ کو خراب کر دیا. تو یہ سوچنے کی بات ہے. یہ صرف یہی نہیں ہے کہ میں رائس کو اتنے پڑھے لکھے اور ایلیٹ طبقے کے ساتھ صرف رائس پر گفتگو کر کے چلا جاؤں. اور آپ کو معلوم ہے آپ جب اٹھیں گے یہاں سے تو آپ کے گھر کے اندر پاکستان کی اپنی تکلیف کا ذکر رہے گا، اور جو اصل حقیقت ہے پاکستان کی اور مسلم امہ کی اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ لک ایٹ پاسبل JVs ان دس ایریا. اور دوسرے یہ کہ آپ نے ایک بڑا اچھا آئیڈیا بریانی فیسٹیول کا دنیا کے اندر شروع کیا. دس از ویلیو ایڈیشن. اچھا کیوں ہے ویلیو ایڈیشن؟ آپ یہ دیکھیے آپ کا مقابلہ کدھر ہے. یعنی جب میں ساری دنیا میں بڑے شوق سے گھومتا تھا، آپ لوگ بھی گھومتے ہیں، جب پیسے اتنے نہیں ہوتے تھے کہ دنیا بھر میں جاؤں تو پاکستان میں گھومتا تھا. جب دنیا میں گیا تو انڈین فوڈ کے نام سے یہ معاملہ چلا. یہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو انڈس ہمارے ہی ہے، اس کو انڈیا نے اپنایا نام کے اعتبار سے اپنایا، اور انڈین فوڈ دنیا میں مشہور ہوا. جتنے پاکستانی ریسٹورانٹ کھولتے تھے وہ بھی اس میں سے کچھ فیصد انڈین پاکستانی یا انڈین ریسٹورانٹ کے نام سے کھولتے تھے. وہ اس کھانے نے دنیا کے اندر جگہ پائی، انڈین کری کہلانے لگی، ہے نا. اس چیز کے اندر آپ کو بھی جانا چاہیے. اور میں آپ کی بریانی فیسٹیول کو اس وجہ سے اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میرا دروازہ کھلا ہے. آپ یہ کرنا چاہیں ضرور تشریف لائیے اور کریے، کیونکہ ہم نے مینگو فیسٹیول کیا، ہم نے اورنج فیسٹیول کیا، اور اس کے اندر جتنے ڈپلومیٹس تھے ان کو بھی آپ انوائٹ کیجیے. پھر مینگو فیسٹیول کے اندر میں نے یہ شروع کیا کہ جتنے پریسیڈنٹس ہیں اور بادشاہ ہیں دنیا کے جہاں اس کی اہمیت ہو سکتی ہے، انکلوڈنگ پرنس چارلز اینڈ ہی ہیز آلویز ریکگنائزڈ اٹ، ہم نے ان کو اچھے آم بھیجے. ہم نے کہا یہ سب سے سستا طریقہ ہے کہ اپنی چیز کا مزہ دوسروں کو بتائیں. یعنی ویسے میں جتنے خط لکھوں کہ جی ہمیں چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ ریلیشن ہو، that wouldn't have an effect. Every one of these people have recognized that. And I recently received a letter from the President of Bangladesh. میں حج پر ان سے ملاقات ہوئی. کراچی شہر میں ایک آپ کو معلوم ہوگا ایک ماڈل نرسری اسکول، وومن کالج کے سامنے نالے کے پار ایک ماڈل نرسری اسکول ہوتا تھا جس میں کلاس 1 اور کلاس 2 میں بھی میں بھی پڑھا. وہ کچھ عرصے کے لیے شاید بیگم فضل الرحمان اسکول کے نام سے اس کے اوپر بورڈ لگا. اور فضل الرحمان صاحب وہ تھے جو بنگلہ دیش میں جو مشرقی پاکستان کے تھے. ان کی بیوی میری والدہ کی دوست تھیں. ان کے یہ جو دونوں بیٹے تھے جن کا میں آپ سے ذکر کرنے والا ہوں، یہ میرے بڑے اچھے دوست تھے. اور میری ماں نے، اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے تو سر سید یونیورسٹی بنانے کے اندر، اور پھر ماڈرن نرسری اسکول اور اسکولوں کے معاملے میں ایک عورتوں کا کلب ہو رہا تھا بیگم رانا صاحب لیاقت علی خان کے ساتھ مل کر، گل رانا کلب ہے، اس پر کام کیا. اچھا اب ان سے میری ملاقات نہیں تھی. تو جب میں منا میں تھا تو کھانے کے وقت میرے بیٹے نے یہ کہا کہ صدر جو ہیں بنگلہ دیش کے، یہ آپ کی طرف بڑے مسکرا کر دیکھ رہے ہیں. تو وہ ٹیبل پہ بیٹھے تھے، جتنی دور یہ لوگ ہیں اس سے بھی کم. تو میں نے ان کو سلام کیا ریکگنائزنگ. اس کے بعد بھی وہ دیکھتے رہے. پھر جب وہ کھانا لینے اٹھے تو بھی وہ میری طرف دیکھتے رہے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ زیادتی ہوگی کہ میں ان کے جا کر ان کے ساتھ ہاتھ نہ ملاؤں اور سلام نہ کروں. تو جب میں ان کو سلام کرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو تمہارے دوست سے ملانا چاہتا ہوں. اور وہ جو تھے ان کا نام تھا سلمان رحمان، وہ بیگم فضل الرحمان کے بیٹے تھے. And he is one of the biggest industrialists in Bangladesh. He is a member of the National Assembly of Bangladesh.
اور منسٹر بھی ہیں اور وہ میرے دوست ہیں. ان کو میری والدہ کے بسکٹ یاد تھے, ان کو میرا سارا خاندان یاد تھا. انہوں نے میری بہن کا پوچھا, بڑی لمبی ان کے ساتھ گفتگو رہی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں کافی نہیں ہے. پھر مدینے میں بھی ہم 1-2 گھنٹے ملے. تو میں نے پریزیڈنٹ بنگلہ دیش کو آم بھیجے. یو کانٹ امیجن اس نے کتنی محبت سے اس بات کا ذکر کیا. جو پاکستانی ایمبیسڈر وہاں سے پاکستان واپس آ رہے تھے, ان سے کتنی محبت سے ذکر کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا آموں کا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دس از دا بیسٹ ڈپلومیسی. پیٹ کی ڈپلومیسی عورت ہماری بیویاں جانتی تھی. This is the best way to the man's heart, and I think it still continues to be the best way to the man's heart. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بریانی فیسٹیول. اور تیسرا چوتھا ویلیو ایڈیشن جو یہ ہے وہ یہ کہ جو یہ بریانی کے اعتبار سے جو کنوسیئرز ہیں, جو لکھتے ہیں, جو مثال کے طور پر آج کل یہ سوشل میڈیا کے اندر ٹک ٹاکرز اور یہ سب کو جو پبلسٹیز کرتے ہیں, تو دنیا کے اندر یہ 5 اسٹار اور 6 اسٹارز یہ جو ریسٹورینٹس کی اپریسیشن ہوتی ہے اور کھانے کی اپریسیشن ہوتی ہے, تو اس کے اندر آپ اس پبلسٹی کو کہ یہ بریانی, اور بریانی بڑی مخصوص, جو میرا خیال ہے کہ جو ڈنڈا بریانی یا مغلئی بریانی یہ یونیک ہے. اور بھی چیزیں, اور بھی بریانی اور پلاؤ, تو اس کو پروموٹ کریں. on that's the most value addition کے اعتبار سے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر چاول کی اپریسیشن آئے اور چاول کی ویلیو بنے. چاول سکیرس ہو تو اس کی قیمت بڑھے, یعنی چاول کی مانگ اتنی ہو کہ اس کی قیمت ڈسپائٹ انکریزنگ ان پروڈکشن اس کی قیمت دنیا کے اندر اس کی قدر ہو. تو دیٹ از دا ویلیو ایڈیشن آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ. اور دوسرے آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو انسسٹ کہ میں آپ کو یہ پیغام دوں کہ دیکھو کبھی پاکستان کے معاملات کے اندر ڈس اپوائنٹ مت ہو. اگر آپ نے بیڑا اٹھایا, دیکھو اگر ہے اس کے اندر, یہ نہیں ہے کہ میں آ کر آپ سے کہوں گی بڑا ترقی یافتہ ملک بن جائے گا اور یہ ہو جائے گا. بنے گا کیسے؟ میں جب ماضی میں دیکھتا ہوں بنے گا آپ ہی سے بنے گا. اور سمپل چیزیں ہیں, کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں. انصاف ہو, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انصاف, غریب پرور, یہ 2 کام, اور اتحاد, لوگوں کو اکٹھا کرنا. ان 3 چیزوں کو اگر آپ اپنا لیں, پھر باقی چیزیں قائد اعظم نے کہا یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, دیٹ فالوز. بٹ دیز 3 انگریڈینٹس اگر اپنا لیں تو دنیا میں اس وقت جتنا ظلم ہے مورل اور ایتھیکل اور سیکولر ویلیوز سے آری, کوئی ویلیو نہیں ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر اگر تیل ہے تو آپ کو سارا حق ہے کہ وہاں جا کر جنگ و جدل کرو. فار ایسٹ کے اندر ملکوں کو ڈیوائیڈ کر دو, نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا, نارتھ ویتنام, ساؤتھ ویتنام, لوگوں کو آپس میں لڑا دو, ہے نا. کمبوڈیا, لاؤس تباہ کر دو, لیٹن امریکہ تباہ کر دو اپنے انٹرسٹ کے اندر, افریقہ تباہ کر دو, مڈل ایسٹ تباہ کر دو. کوئی اینکر نہیں ہے. میرے ملک کی جمہوریت کا اینکر جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہتا ہے کہ ایک جان تم نے بچا لی تو انسانیت کو بچا لیا, ایک جان ضائع ہوئی تو انسانیت کا قتل ہوا. اور یہ غزہ کے اندر, تو یہ جو مادر پدر آزاد سیکولر ڈیموکریسی ہے, اس سے مجھے کوئی امید نہیں آتی. دے میکنگ رانگ ڈیسیشنز کنٹینیوسلی. آپ کشمیر کا حل دیکھیں, آپ غزہ کا حل دیکھیں, پرابلمس چھوڑ دیتے ہیں فار ایکسپلائٹیشن آف کنٹریز. تو لہٰذا اگر امید ہے تو اس قرآن اور سنت اور اس جمہوریت سے امید ہے جہاں پر یہ ویلیوز ہوں اقدار کی, ناپ تول کا نظام ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل دیکھ کر یا سبزی دیکھ کر کہ جی اچھی چیز اوپر کیوں رکھی ہے اور خراب چیز نیچے کیوں چھپائی ہے. یہ دیانتداری کی دنیا کو ضرورت ہے. اور اگر یہاں سے نکل آتی ہے, اس میں پیسے نہیں خرچ ہوتے, اس میں ایڈ کی ضرورت نہیں ہے, اس میں جوائنٹ وینچر کی ضرورت نہیں ہے, اس میں صرف وینچر وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا وینچر ہے. تو شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ میں امید کرتا ہوں آپ میری بات پر غور بھی کریں گے. السلام علیکم.